دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات زیر آب۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3,15,000 کیوسی کا ریلا گزر رہا ہے۔ انتظامیہ نے گاؤں مان، تتارا، رجیوالا، مہالم، بھیڑسوڈیا سمیت بیشتر دیہات خالی کرا لیے۔ شاہدرہ میں دریائے راوی کے بہاؤ میں کمی، دریا کنارے قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز کے 20,000 سے زائد افراد متاثر۔ کھوکھر روڈ پر ایک فیملی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون اور 3 بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ادھر ملتان روڈ چنگ میں سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی گئی۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے جل تھل، ایک چھت گرنے کے واقعات میں ایک بچی جاں بحق، 2 زخمی۔ نہکے 4 سدہ روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے کمسن بچی جاں بحق۔ فقیر قلعے میں بارش سے خستحال گھر کی چھت زمیں بوس، 2 افراد زخمی۔ کوہاٹی چوک میں قدیمی درخت گرنے سے گھروں کو نقصان، تارے ٹوٹنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں 11 اور 12 ربیع الاول کے موقع پر شہریوں کے تحفظ اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ ان 2 دنوں میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ ٹریفک مالکان کو پابندی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تاکہ شہریوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ دریائے چناب کا 8 لاکھ کیوسی کا سیلابی ریلا 2 روز تک ملتان پہنچنے کا امکان۔ آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ بند توڑنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم کہتے ہیں کہ آبادی کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا روڈ کو بریچ کیا جائے گا۔ حتمی فیصلہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی۔ دریا کے قریب مقیم 1,19,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ڈویژن بھر میں 84 ریلیف کیمپس کا فعال کر دیے ہیں۔ کل رات تک تمام دریائی راستے خالی کروانے کا ٹارگٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ میں 4 اور 5 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، 10 لاکھ سے زائد کیوسک سیلابی پانی کا ریلا گزرنے کا امکان۔ راجن پور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کچے کے علاقوں میں مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے اعلانات۔ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم۔ لوٹیسان کے نصیر آباد ڈویژن کو بھی خطرہ لاحق، ہائی الرٹ جاری۔ جعفر آباد اور صوبت پور کے نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ صوبائی وزیر آبپاشی میر محمد صادق خان عمرانی کی ہدایت پر فلڈ کنٹرول سینٹرز فعال کر دیے گئے۔ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریا کے کناروں پر 500 سے زائد کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سیلابی صورتحال کے باعث 52,000 سے زائد خاندان متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مراد علی شاہ نے پی ڈی ایم ای اور ضلع انتظامیہ کو مکمل تیاری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے سکھر سے دادو تک بوٹس کی ساتھ ریسکیو عملہ تعینات کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار، جامع اور ہنگامی اقدامات کر لیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تمام وزراء، منتخب نمائندے اور ضلع انتظامیہ اپنے اپنے علاقوں میں الرٹ رہیں۔ اس وقت صورتحال قابو میں ہے، مگر حکومت نے کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبہ بندی بھی تیار کر رکھی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری نے واضح ہدایت دی ہے کہ عوام کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ روزانہ بریفنگ لے رہے ہیں، عوام کو محفوظ رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں سیلاب سے تباہ کاریاں، اے ڈی بی صدر کا امدادی کوششوں میں مدد کے لیے $30 لاکھ مدد کا اعلان۔ پاکستان کی درخواست پر رقم ایشیا پیسیفک ڈیزاسٹر ریزسٹنس فنڈ سے دی جائے گی۔ صدر ایشیائی ترقیاتی بینک مسٹر کاندہ نے کہا کہ پاکستان تباہ کن سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ جب قدرتی آفت آئی ہوتی ہے تو ہم فوری جواب دیتے ہیں۔ وزارت آبی وسائل کی دستاویز میں بھارت کی آبی دہشت گردی کے سامنے ثبوت آ گئے ہیں۔ بھارت
خاموشی سے ڈیم بڑھتا رہا، پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ 17 اگست کو بھارت کو کلاؤڈ برسٹ کا معلوم ہو چکا تھا۔ 22 اگست تک بھارت کے ڈیم 87% تک بھر چکے تھے۔ بھارت نے پاکستان کو پہلی وارننگ 26 اگست کو دی تھی۔ بھارت یکم سے 22 اگست تک کنٹرول واٹر چھوڑتا تو سیلابی صورتحال نہ ہوتی۔ ایس او پیز کے مطابق ڈیم کو ایک حد تک خالی رکھنا ہوتا ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی، کون کون سے علاقے زد میں آئے؟ 365 نیوز ہر اس جگہ پہنچا جہاں کوئی بھی نہیں جا سکا۔ پانی میں ڈوبے مقامات سب سے پہلے عوام کو دکھائے۔ لاہور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ہر شہر ہر گاؤں سے 365 نیوز کی خصوصی رپورٹنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف آج دورہ چین پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کے صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں طے ہیں۔ پاک چین تعلقات کے کثیر الجہتی پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف بیجنگ میں فوجی پریڈ میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کی چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاکستان تہران اور واشنگٹن کے مابین سفارتکاری کا راستہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران اور پاکستان سخت وقت کے دوست ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے مسائل کے حل کرنے میں ایمانداری سے پیش آتے ہیں۔ افغانستان سے کہا یا تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کریں۔ اسلام آباد میں ترکیہ کے یوم فتح کی تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی شرکت، ترک عوام اور مسلح افواج کو مبارکباد دی۔ کہا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات پائیدار اور برادرانہ ہیں، تعلقات مزید وسعت اور گہرائی اختیار کریں گے۔ ترک سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب میں سول اور عسکری حکام، سفارتکار، صحافی اور تاجر رہنما بھی شریک ہوئے۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اہم قائمہ کمیٹیوں سے استعفے واپس نہیں لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ بانی چیئرمین کا حکم تھا جس پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے، استعفوں کے معاملے پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چینی صدر کے ہمراہ بیجنگ میں ملٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چینی صدر کے ہمراہ بیجنگ میں ملٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کریں گے۔